الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ جمعہ کے بارے میں کچھ تمہیدی مضامین پر بھی نظر ڈال لی تھی اور پہلی آیت پر اپنی گفتگو کو تقریباً مکمل کر لیا تھا۔ اس پہلی آیت مبارکہ کے ضمن میں صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اس میں جو 4 اسماء حسنی آئے ہیں، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، ان کا بڑا گہرا ربط ہے دوسری آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو فرائض کے ضمن میں 4 اصطلاحات آئی، بلکہ فرائض سے بھی آگے بڑھ کر ایک لفظ استعمال کر رہا ہے، وظائف چہارگانہ، فرائض چہارگانہ یا وظائف چہارگانہ۔ وظیفہ وہ شے ہے جس پر کہ دوام ہوتا ہے، مسلسل جو کام کوئی کرتا ہے وہ اس کا وظیفہ ہے، وظیفہ حیات ہے۔ تو حضور کے وظیفہ حیات کو 4 اصطلاحات کے حوالے سے یہاں نمایاں کیا گیا ہے، اور جس میں حضور کا جو اساسی منہاج ہے انقلاب کا وہ مثمر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 1۔ نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ، نمبر 3 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اگرچہ دوبارہ لفظ تعلیم نہیں آیا ہے لیکن مراد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، وہ انہیں پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات، نمبر 1، ان کا تزکیہ کرتا ہے، نمبر 2، انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی، نمبر 3، اور انہیں تعلیم دیتا ہے حکمت کی، نمبر 4۔ یہ در حقیقت 4 وظائف جو ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ عکس ہیں اللہ تعالیٰ کے ان 4 ناموں کے۔ جیسے بادشاہ کے فرامین سنائے جاتے ہیں، پروکلیمیشن، اعلان ہو رہا ہے۔ پچھلے زمانے میں ڈھنڈورچی آتا تھا اور ڈھنڈورا پیٹتا ہوا وہ اعلان کرتا تھا کہ یہ بادشاہ کا فرمان ہے۔ یہ گویا کہ بادشاہ ارض و سما کے فرامین سنانا، یہ یتلو علیہم آیات ہی۔ پھر وہ القدوس ہے، پاک ہے اللہ، اس کا عکس ہے یزکیہم، انسانوں کو بھی پاک کرنا۔ جیسے کہ ایک حدیث نبوی میں الفاظ آئے ہیں، اگرچہ اس کی سند پر محدثین کو کچھ کلام ہے، لیکن صوفیاء کے ہاں اور اکثر مفسرین بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق کا ایک عکس پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تم بھی اپنے اندر رحم کی ایک صفت پیدا کرو۔ سورہ تغابن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ کرو وہ یہ وہی، ان اللہ غفور الرحیم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم۔ تم اللہ کی مغفرت چاہتے ہو کہ نہیں؟ تو تم بھی تو معاف کیا کرو۔ تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ نہیں؟ تم بھی تو رحم کیا کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہے تو تم پر رحم کرے گا وہ جو آسمان میں ہے۔ تو گویا کہ تخلقوا باخلاق اللہ کا یہ تصور جو ہے
چاہے یہ حدیث پرٹیکولرلی جو ہے اس کی سند قوی نہ ہو، مضمون اپنی جگہ پر قوی ہے۔ یہاں میں نے ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا جو یہاں پر آیا ہے نام نامی، اس میں القدوس اس کا عکس ہے یزکی۔ تیسرا ہے العزیز، زبردست، مقتدر مطلق۔ اور یہ تعلیم کتاب، یہ بعد میں اس کے لیے دلائل بھی میں پیش کروں گا، یہ ہے در حقیقت اللہ کے قوانین کو سکھانا۔ قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی قانون کی بات آتی ہے وہاں لفظ کتاب آتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، لکھ دیا گیا تم پر۔ کتب علیکم القتال، اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی۔ تو حکم جہاں آتا تھا کوئی شرعی، وہ گویا کہ اس لفظ کے ساتھ آتا تھا۔ یہ ہے العزیز کا عکس ہے، جو مقتدر مطلق ہے، حکم دینے کا حق رکھتا ہے، اس کے احکام شریعت جو ہے جو اس نے دیے ہیں وہ ہے تعلیم کتاب۔ آخری لفظ الحکیم، اس کا تعلق جو ہے یعلمہم الحکمہ، بالکل واضح ہے۔ آخری نام نامی ہے ہی الحکیم، اور اس کا عکس ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکْمَةَ۔ اس اعتبار سے یہاں کے چار اسماء جو پہلی آیت میں آئے، الملک القدوس العزیز الحکیم، ان کا ایک عکس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف چہارگانہ میں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب آئیے اس اصل میں ہماری بحث جو ہے اب دوسری آیت سے متعلق۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس پر گفتگو کچھ ہو بھی چکی ہے۔ اس کا جو ہم وزن ہونا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے ساتھ، وہ پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ایک ہی بات ہے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو۔ کس لیے بھیجا ہے؟ دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدیٰ اور دین حق، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس کے لیے جو جمعیت درکار ہے، جو مردان کار درکار ہے، وہ کہاں سے فراہم ہوں گے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو یہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یہ مرکز ہے، محور ہے۔ بقیہ تمام آیات جو ہے وہ در حقیقت اس کے گرد گھوم رہی ہیں، جن میں سے مثلاً ایک مثال سامنے آ چکی ہے کہ پہلی آیت میں بھی جو چار اسماء آئے ہیں ان کا ایک تعلق انہی چار وظائف چہارگانہ کے ساتھ ہے۔ اب اس پر غور کیجئے، یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید میں یہ فرائض چہارگانہ 4 مرتبہ ہے۔ اس کا ہم وزن ہونا جو ہے وہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ جو مقصد بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کو جو آیت بیان کر رہی ہے وہ 3 مرتبہ قرآن میں آئی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ الفاظ تو بغیر کسی شوشے کے فرق کے یہ میں بیان کر چکا ہوں، بارہا بیان کیا ہے، قرآن مجید میں 3 مرتبہ ہے۔ آخری حصہ 2 مرتبہ وہی ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ایک مرتبہ جو ہے سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ لیکن اصل آیت جو ہے پوری جو اس کا میجر پارٹ جو ہے وہ جو کا تو بغیر کسی شوشے کے فرق کے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے، یہ جو فرائض چہارگانہ یا وظائف چہارگانہ ہے قرآن مجید میں 4 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ اسی ترتیب سے آئے، تلاوت آیات، پھر تزکیہ، پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ البتہ ایک جگہ پر ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے، تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ، تزکیہ آخر میں آیا ہے۔ تو اس سے بات جو ہے اس وقت جو واضح کرنی ہے صرف یہ بات کہ یہ عمود ہے اور ہم وزن ہے اپنی اہمیت کے اعتبار سے کہ یہ قرآن مجید میں بین ہی اس ترتیب کے ساتھ بھی 3 مرتبہ آئے ہیں الفاظ، اور ذرا سے فرق کے ساتھ 4تھی مرتبہ آئے۔ اب آئیے اس کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ هو الذی، یہ 2 الفاظ تو جو سورہ صف میں آئے ہیں وہ یہاں آئے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی بعث فی الامیین۔ الذی سے مراد اللہ، وہی ہے اللہ، اور خاص طور پر یہاں اس کے لیے چونکہ فوری طور پر جو پہلی آیت ہے اس کے ساتھ ربط ہے، وہی ہے اللہ جو الملک ہے، القدوس ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے۔
وہی ہے جس نے کہ اٹھایا ہے امیین میں سے ایک رسول انہی میں کا۔ اب یہ ہے در حقیقت گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ دیجئے کہ ہوا کی ضمیر جو ہے یہاں پر هو الذی، یہ جا رہی ہے براہ راست الملک القدوس العزیز الحکیم کی طرف۔ وہی اللہ کہ جو الملک ہے، العزیز ہے، القدوس ہے، الحکیم ہے، وہی ہے جس نے اٹھایا ہے امیوں میں ایک رسول انہی میں سے۔ فی الامیین، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ ذرا غور طلب معاملہ ہے۔ امی اگرچہ لفظی ترجمہ اس کا جو نسبت ہے وہ ہے ماں کی طرف، لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے، اور چونکہ مفہوم اس سے لیا گیا ہے جیسے بچہ جب ماں کے بطن سے اس کی ولادت ہوتی ہے تو پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، تو جو شخص بھی پڑھنے لکھنے سے محروم رہ گیا ہو، پڑھائی لکھائی اس کی نہ ہوئی ہو، تعلیم دنیاوی جو ہے اس نے حاصل نہ کی ہو، اسے امی کہہ دیا جاتا، اور اس کی نسبت جو ہے وہ گویا کہ والدہ کے ساتھ ہے۔ یہ لفظ چونکہ عام ترجمہ ہے اس کا، وہ شخص کے جو پڑھا لکھا نہیں ہے، ثقیل لفظ استعمال کریں گے ان پڑھ، انگریزی میں جو ہے ذرا ان لیٹرڈ ون، بڑا ذرا مناسب سا اور مہذب سا اس کا مفہوم ہے کہ وہ شخص کے جس نے باقاعدہ دنیا میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ بعض لوگوں نے چونکہ اسے اس لفظ کو اس معنی میں حضور کے شایان شان نہیں سمجھا۔ حضور کے لیے کیسے ہم یہ مان لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ تو آپ کے شان کے مطابق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے، تو بڑا تکلف کیا ہے انہوں نے کہ یہ در حقیقت ام القریٰ، ام القریٰ جو بستی ہے، بستیوں کی ماں، یعنی مکہ مکرمہ۔ یہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ شورى کے اندر موجود ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ اے نبی اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی آپ پر وحی کیا ہے تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ جو ہے بستیوں کی ماں، مرکزی بستی مکہ مکرمہ، اس کے رہنے والوں کو اور وہ جو اس کے ارد گرد آباد ہیں ان سب کو آپ خبردار کریں۔ تو ام القریٰ یہ کسی بھی ملک کی مرکزی بستی، صدر مقام، یہ لفظ بھی آ چکا ہے، ہمارے محاضرات میں اس پر بحث ہوئی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے حالیہ دور میں اس امی کا مفہوم نکالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ صرف حضور کے لیے لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، تو ام القریٰ کی نسبت سے جیسے دہلی کا رہنے والا دہلوی، لاہور کا شخص لاہوری، اسی طریقے سے ام القریٰ سے نسبت رکھنے والا امی ہے، لیکن یہ نرا تکلف ہے، اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے ذہنوں میں کوئی تصورات قائم کر لیتے ہیں، وہ تصورات انہیں حضور کی شان کے ساتھ یا کسی اور عظیم شخصیت کے ساتھ مناسب نظر نہیں آتے، شایان شان نظر نہیں آتے، تو اس سے پھر دائیں بائیں ادھر ادھر الحاد جسے کہتے ہیں، کج روی اور ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا، وہ خام خواہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ تکلف ہے نرا۔ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اس کے معنی یہی ہے ان لیٹرڈ ون، جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اور یہ واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جو تعلیم بھی ہوئی ہے وہ تعلیم لدنی ہے، علم لدنی ہے جو اللہ نے عطا فرمایا، یا وہ تعلیم ہے کہ جو فرشتے کے ذریعے سے حاصل ہوئی۔ یہ بھی آتا ہے کہ پہلی وحی کے بعد مسلسل 3 برس تک حضرت اسرافیل ہمہ وقت آپ کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کی تعلیم آپ کو ان کے ذریعے سے ہوتی رہی۔ باقی قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا وہ تو قرآن مجید ہے ہی کہ جو آیا ہے، اور قرآن کے سوا بھی وحی جلی کے ساتھ ساتھ وحی خفی کے بھی ہم قائل ہیں۔ تو اس اعتبار سے باقی جو علم ہے آپ کا وہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی بھی انسانی علم کے پیمانے سے اسے ناپا جا سکتا ہو، اس کی ڈائمنشنز اتنی ہیں کہ ہمارے تصورات سے تو وہ در حقیقت ماورا ہے، لیکن جو دنیا میں طریقہ ہے حصول تعلیم کا، اس اعتبار سے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو هو الذی بعث فی الامیین، اب یہ لفظ یہاں آ رہا ہے پوری قوم کے لیے، امیین۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے خود حضور کے لیے بھی سورہ اعراف کے اندر، اور 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن یہاں پر جو آ رہا ہے فی الامیین، یہ کس معنی میں اس کو سمجھ لیجئے۔ اصل میں یہ لفظ ہے، اس کی بنیاد ہے یہود کے ایک تصور پر۔ وہ چونکہ اہل کتاب تھے، صاحب کتاب تھے، انہیں غرہ تھا۔ باقی جتنی بھی اقوام تھی دنیا کی جن کے پاس نہ کوئی شریعت نہ کتاب، ان کو وہ حقارت کے ساتھ کہتے تھے یہ ان پڑھ لوگ ہیں، جو ان گھڑ بھی کہہ لیجئے، غیر مہذب۔ جیسے کہ یونانی جو ہے وہ اپنے سوا سب کو باربیرینز کہتے تھے، باقی سب تو وحشی لوگ ہیں، ہم ہیں مہذب لوگ۔
ایسے ہی یہودیوں کو یہ غرہ ہو گیا تھا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، باقی یہ لوگ سب کے سب جو ان پڑھ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے علمی اعتبار سے۔ تو اس کے لیے وہ لفظ جینٹائلز بھی استعمال کرتے تھے، لفظ گوئمز بھی استعمال کرتے تھے، اور اس میں حقارت کا پہلو تھا۔ اور یہی عربی میں یہ لفظ پھر آتا تھا امی کے ترجمے کے ساتھ۔ امیین وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، ان تمام چیزوں کی نفی کرتے ہوئے امیین کہتے تھے وہ اہل عرب کو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہے کہ اگر آپ کے دشمن آپ کی توہین کے لیے کوئی لفظ استعمال کر رہے ہو، آپ اسے اپنا لیجئے اور اس کو اپنے کردار اور اپنی ذات کی عظمت کے حوالے سے اس لفظ کو عظمت عطا کر دیجئے۔ یہی بات جو میں آج کل کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ہمارے لیے فنڈامنٹلسٹ کو گالی کے طور پر اختیار کیا ہے، ہم کہیں کہ ہاں ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ، لیکن اپنے کردار سے، اپنے طرز عمل سے، اپنے رویے سے پھر ہم اس فنڈامنٹلسٹ جو ہے اس کو بجائے اس کے کہ یہ گالی سمجھی جائے، اسے وجہ شرافت بنا دیا جائے، وجہ شرف بنا دیا جائے، یہ در حقیقت عظمت کی بنیاد بن جائے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جن کو یورپ نے خاص طور پر جو ہے وہ ایک معنی ایسے پہنا کر گالی کی شکل دے، ذمی گالی بنا دیا۔ ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے کہ ہاں اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں غیر مسلم ذمی ہے، لیکن ذمی کے معنی کیا ہے؟ ذمی کے معنی یہ ہے کہ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت، اور ان کے مذہبی عقائد اور ان کے معبد جو بھی ہوں گے، عبادت گاہیں ہوں گی، ان کی مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے نظام خلافت، گارنٹی کرتا ہے۔ یہ ذمہ ہے، ذمے سے ذمی بنا ہے۔ جزیہ کو گالی بنا دیا گیا، جزیہ جزا سے بنا ہے، بدل ہے۔ ہر ریاست جو ہے اپنے شہریوں سے ٹیکسز لیتی ہے، آخر کہاں سے؟ آسمان سے تو چھپر پھاڑ کر تو پیسہ نہیں آتا ہے انتظام و انصرام کے لیے۔ اگر کوئی آپ کی شہر کی جو ہے کارپوریشن ہے وہ بھی ٹیکس لگائے گی تو آخر صفائی کا بندوبست کرے گی، سڑکوں پر روشنی کا بندوبست کرے گی، ٹیکس نہیں لگائے گی تو کیسے کر لے گی؟ تو یہ ان خدمات کا بدل ہے۔ چونکہ مسلمانوں سے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، لیکن یہ کہ غیر مسلموں سے گویا کہ ٹیکس کی شکل میں لیا جا رہا ہے، ٹیکس گالی نہیں ہے، تو یہ بدل ہے، جزیہ جزا سے بنا۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصطلاحات کو اون کریں، اور جس کو بھی وہ گالی بنا دے ہم زیادہ دھڑلے کے ساتھ کہیں کہ نہیں یہ ہے، ہم اسے تسلیم کر دیں۔ قرآن نے یہی کیا ہے کہ امیین کا لفظ جو وہ بہت ہی استحقار کے طور پر اہل عرب کے لیے استعمال کرتے تھے، یہ امی ہے، امیین ہے۔ قرآن نے کہا ٹھیک ہے، یہی لفظ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ایک ان پر طنز بھی ہو رہا ہے، ان کے پندار علمی پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ تم بڑے پڑھے لکھے اور بڑے صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہونے کی مدعی ہو، یہ دیکھو ہماری قدرت، ہم الملک ہیں، ہم کسی بے جان شے میں جب چاہیں جان ڈال دیں، ہم کسی ان پڑھ قوم کو اس جگہ پر اٹھا کر کھڑا کر دیں کہ وہ دنیا کی معلم بن جائے۔ یہ ساری طاقت اور یہ سارا اختیار ہمارے پاس ہے، اختیار مطلق ہمارا ہے، العزیز ہم ہیں۔ تم نے اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھ لیا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے اللہ کے فضل پر۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، فضل تو کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں، جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو اس میں گویا کہ ان پر ایک طنز بھی ہے۔ میں قرآن مجید سے جو اس کے استعمالات ہیں وہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ سمجھ لیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اے نبی فرمائیے ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی اور جو امی ہیں، تم اسلام لے آئے ہو، اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ تو گویا کہ یہ دو کیٹیگریز قرآن مجید نے خود معین کر دی کہ اہل عرب میں جو اولین مخاطب تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات طیبہ میں ظاہر بات ہے کہ ہندو ہوں، مجوسی ہوں، وہ آپ کے براہ راست مخاطب نہیں بنے۔ آپ کی حیات طیبہ میں آپ پر وحی کے آغاز کے بعد 13 برس تک تو خطاب جو ہے وہ رہا ہے اہل مکہ سے، اہل عرب سے، امیین سے، لیکن وہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن جب اب اہل کتاب کے ساتھ سابقہ پیش آیا تو ان کے لیے کنٹراسٹ کے طور پر جو ہے ان کے ساتھ پھر یہ لفظ امیین قرآن نے استعمال کیا۔ تو گویا کہ دو کیٹیگریز ہو گئیں، ایک اہل کتاب یہود اور نصارہ، اور دوسرے امیین جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس معنی میں یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 میں لفظ آیا ہے۔
اسی طریقے سے امی کا لفظ خود اہل کتاب کی ایک تفریق کی گئی ہے قرآن مجید میں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. چونکہ یہود میں بھی ظاہر بات ہے سب تو صاحب علم نہیں تھے، جیسے آج ہم ہیں، صاحب قرآن تو ہے، پوری امت قرآن کی حامل ہے، حامل قرآن ہے، لیکن وہ حامل قرآن کتنے لوگ ہیں؟ قرآن کو جاننے والے کتنے لوگ ہیں؟ ہماری عظیم اکثریت جو ہے وہ تو بات جانتی نہیں قرآن میں ہے کیا لکھا ہوا. یہی معاملہ وہاں تھا. علماء یہود کو معلوم تھا تورات میں کیا ہے، تورات کے احکام کیا ہیں، ان کے فقہاء تھے، ان کے علماء تھے، ان کے قاضی تھے، وہ جانتے تھے. باقی جو ان کے عوام تھے وہ تورات پر ایمان رکھتے تھے، مدعی تھے تورات پر ایمان کے، حامل تورات اس معنی میں بحیثیت مجموعی تھے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها. ظاہر بات ہے کہ آیت نمبر 5 جو ہے اسی سورہ مبارکہ کی، اس میں اس پوری قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے. لیکن جاننے والے کتاب کو کتنے تھے؟ وہ تو صرف ان کے علماء تھے. تو جو عوام تھے ان کے لیے بھی لفظ امی آیا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کتاب میں کیا لکھا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسے امیین کی ہے، ان پڑھ لوگوں کی ہے، کہ جو جانتے ہی نہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. ان کی تو کچھ خواہشات ہیں، انہیں تو یوں سمجھیے کہ شراب پلا کر جو ہے مست کیا گیا ہے. تم تو یو آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بیٹوں کے مانند ہیں. لن تمسنا النار الا ایام معدودات یا معدودہ، دونوں طرح آئی ہے یہ آیت. ہمیں نہیں چھو سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن. یہ دوسروں کے لیے جہنم بنی ہے، ہمارے لیے نہیں بنی. یہ امانی ہے. قرآن کہتا ہے تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. یہ ان کے امانی ہے، خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے. اے نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی دلیل، لاؤ تورات ہی میں بتاؤ کہیں پر تمہیں یہ ضمانت اللہ نے دی ہو. ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. تو اب آپ اس میں اس وقت ذرا مرثیے کا انداز ہو جائے گا کہ آپ سوچ لیجئے کہ یہی حال ہمارا ہے. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو کہ شریعت کیا ہے اور قانون کیا ہے؟ وہ تو جا کر کوئی مسئلہ پوچھ لیں گے مولوی صاحب سے. باقی یہ کہ اصل جو ہے پوری قوم، پوری امت مسلمہ انہی مغالطوں میں، انہی امانی کے اندر ہے. ہم تو امت مرحوم ہیں، چاہے اس وقت وہ امت معذبہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جس کو میں نے تفصیل سے اپنے عید کے خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. اس کی بولتی تصویر جو ہے، منہ بولتی تصویر، اس وقت وہ تو مسلمان ہے دنیا کے، یہود تو نہیں ہے. ذلت ہے تو ہم پر ہے، مسکنت ہے تو ہم پر ہے، غضب خداوندی کے اندر گھرے ہوئے ہم ہیں اس وقت. لیکن پھر بھی غرہ، میں نے جو مضمون ابھی لکھا تھا اس میں یہ الفاظ آ گئے عجیب سے کہ ادھر درہ پڑ رہا ہے، ادھر غرہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ کے درے جو ہیں عذاب کے وہ پڑ رہے ہیں، لیکن ادھر غرے کے اندر اور اضافہ ہو رہا ہے. ہم تو بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا ہمارا جو ہے کلیم وہ تو بالکل علیحدہ ہے. تو یہ ہے وہ امانی. تو گویا کہ اہل کتاب میں بھی وہ بھی تھے کہ جو صاحب علم تھے، اور وہ بھی تھے کہ جو کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتاب میں کیا ہے، وہ امی تھے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ. اسی معنی میں پھر لفظ آیا ہے سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 75 میں کہ یہودی یہ کہتے تھے وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ لَنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ. ان کا ایک یہ اصول بن گیا تھا، اور یہ تو جو لوگ یہودیت سے واقف ہیں وہ اس کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ ساری شریعت، سارا اخلاق یہودی کے لیے صرف یہودی کے حق میں ہے، باقی غیر یہودی سے جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، اس کے مال میں خیانت کرو، جس طرح چاہو ہڑپ کر جاؤ. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کنویں میں ڈوب رہا ہو تو اگر وہ تم سے مدد چاہے بچانے کے لیے تو پہلے پوچھو ہو کون. اگر جنٹائل ہے تو ڈوبنے دو اس کو، اس کا ہاتھ مت پکڑو، اسے اس کنویں سے مت نکالو. یہ تالمود کی تعلیمات ہیں. وہ کہتے تھے سود حرام ہے، لیکن ایک یہودی سے نہیں لے گا، باقی دنیا سے لے جیسے چاہے لے. لیس علینا فی الأمیین سبیل. ان جنٹائلز کے ضمن میں ہم پر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی ہے ہی نہیں، جو چاہیں کریں، بائی ہک اور بائی کرک، سیدھے راستے سے یا ٹیڑھی انگلیوں سے، جیسے بھی گھی نکالا جا سکو نکالو. یہ ہے ان کا وہ عقیدہ، اور تالمود میں بڑی صراحت کے ساتھ موجود ہے. تو وہ قرآن نے کہا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل. تو اس سے بھی لفظ امی پر جو ہے بحث پڑتی ہے
لیکن اب اصل میں آئیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ العزیز القدوس الحکیم اور الملک جس نے اٹھایا ہے۔ بعثہ کے معنی ہے اٹھانا، بعث بعد الموت، مردہ کو زندہ کر کے اٹھانا، اٹھایا ہے۔ He has raised from among the unlettered ones، وہ قوم کے جو پڑھی لکھی قوم نہیں ہے، وہ قوم کہ جس کے پاس کتاب نہیں تھی، وہ قوم کہ جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، اس قوم میں سے اللہ نے اٹھایا ہے ایک نبی انہی میں سے، ایک رسول جو انہی میں سے ہے۔ یہاں جو آیا ہے رسولا منہم فی الامیین رسولا منہم، تو فی الامیین پر عطف آئے گا اگلی آیت میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ حضور کی دو بعثتیں ہیں، اصلی بعثت بنیادی بعثت وہ ہے در حقیقت اہل عرب کے لیے، امیین کے لیے۔ ثانوی درجے میں آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، وہ انشاءاللہ تیسری جو آیت ہے اس کے ضمن میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ اب ذرا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، یہ در حقیقت بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو امیین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اسی پر یہ آیت مبارکہ ختم ہو، اگلی آیت آئے بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ نصیب اللہ اکبر کہ حضور انہی میں سے تھے۔ اب اس سے جو امتیازی شان ان کو حاصل ہو گئی ہے، جو رتبہ حاصل ہوا ہے، جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ جن کو جتنی بڑی فضیلت ہو اتنی ہی ذمہ داری بھی کٹھن ہوتی ہے، اتنا ہی پھر ان کا محاسبہ بھی ہوتا ہے تو سخت ہوتا ہے، اتنی ہی انہیں سزا دی جائے گی تو وہ اتنی ہی زیادہ سخت بھی ہوگی۔ لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر وہ رتبہ بلند ملا بالکل جس کو مل گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی فضیلت ہے جو امیین کو حاصل ہوئی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول امی کا لفظ جو ہے یہ آیا ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 اور 158 میں، جہاں واقعہ بیان ہوا ہے کہ جب بنی اسرائیل سے وہ غلطی ہوئی، وہ جرم ہوا بہت بڑا سرزد بچھڑے کی پرستش کا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے، جہاں پہ انہوں نے 40 دن کا ایک چلہ جو ہے وہ مکمل کیا، عبادت گزاری، اور اس کے بعد تورات عطا ہوئی۔ اس عرصے میں جو معاملہ ہوا ہے تو واپس آ کر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ پھر ایک اجتماعی توبہ کے لیے ایک توبہ تو انہوں نے کی، اور وہ یہ کہ اقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو۔ ہر قبیلے میں سے جن لوگوں نے وہ شرک کا جرم کیا تھا اس قبیلے ہی کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کریں، اور یہ ہوا ہے۔ غالباً اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو 70,000 کی تعداد ہے تورات میں کہ 70,000 یہودی قتل کیے گئے۔ کل تعداد جو آئی تھی وہاں سے وہ 6 لاکھ کی تعداد ہے کہ جو ایکسوڈس جو ہوا ہے مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ کی نفری تھی۔ بہرحال اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھے غلطی لگ رہی ہو، لیکن یہ کہ بڑی کثیر تعداد میں لوگ جو ہے وہ قتل کیے گئے، اور یہ تاریخ انسانی کا میں سمجھتا ہوں عظیم ترین پرچ ہے۔ کوئی قوم اپنے آپ کو اتنا اس کا تزکیہ کرے اور صفائی کرے کہ جو بھی غلط راستے پر پڑ گئے ہیں، جو اپنی جو نظریاتی بنیاد ہے، جنہوں نے اس کو زک پہنچائی ہے اور گزن پہنچائی ہے، ان کو تو اپنے میں سے نکال دینا اور ختم کر دینا، یہی در حقیقت صحت کے لیے، اجتماعی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے بعد پھر وہ 70 اپنے سرکردہ لوگوں کو لے کر جب کوہ طور پر پہنچے ہیں، اور انہوں نے دعا کی ہے پروردگار ہماری اس اجتماعی غلطی کو معاف فرما اور ہمارے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ کر دے۔ اس کے جواب میں جو آیات آئی ہیں وہ تفصیلی ہے، لیکن اس کا یہ حصہ میں سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ایک رحمت تو عام ہے، رحمتی وسعت کل شیء، البتہ ایک رحمت خاص ہے، وہ میں نے اپنے ان بندوں کے لیے مخصوص کر کے رکھ چھوڑی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو میرے اس رسول اس نبی امی پر ایمان لائیں گے اور اس کا اتباع کریں گے، جس کی کہ وہ بشارتیں اپنے ہاں لکھی ہوئی پائیں گے، انجیل میں بھی تورات میں بھی، وہ رحمت خاصہ جو ہے ان کے لیے میں نے وہ لکھ دی ہے، ساکتبھا، یہ میں لکھ دوں گا، یہ میں نے طے کر دیا ہے۔ وہ رحمت خصوصی جو ہے وہ ان کے حصے میں آئے گی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے میرے اس نبی رسول نبی امی کا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل،
جس کی کہ بشارت ہے، جس کو وہ پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی بشارتیں موجود ہوں گی تورات اور انجیل میں۔ اور اگلی آیت میں پھر حضور کی طرف سے اعلان ہوا ہے، قل یا ایھا الناس، اے نبی اعلان کر دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ اے لوگو، میں اب اللہ کا وہ رسول ہوں جو پوری نوع انسانی کے لیے آیا ہوں، اس اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی مارتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس رسول نبی امی پر جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی کلمات پر بھی، اس کی آیات پر بھی جو نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان رکھتا ہے۔ تو گویا کہ حضور کے لیے تو یہ آپ کے ایک بہت نمایاں وصف کی حیثیت سے قرآن مجید نے اس کو اختیار کیا، نبی امی، آپ نبی امی ہیں خود صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس قوم میں آپ کی بعثت ہوئی اور آپ کی بعثت خصوصی بھی اسی قوم کے لیے ہے، اس قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بطور علم یہ لفظ استعمال کر لیا، امیین، جس کو کہ اہل کتاب یہودی بالخصوص تحقیر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے کہ اگر ہمارے دشمن کسی چیز کو ہمارے لیے حقارت کا ذریعہ بنائیں، ہم اسے دھڑلے کے ساتھ اختیار کریں اور کہیں کہ ہاں ہے ایسا، اور اس میں اپنے کردار اور اپنے طرز عمل سے پھر اس کے اندر عظمت کی ایک شان اور اس کے اندر بنیاد جو ہے شرف کی، وہ خود پیدا کر لیں۔ اب آئیے، یہ جو فرائض چہارگانہ ہیں حضور کے جو اس آیت میں آئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پہلی بات تو میں عرض کر چکا ہوں، یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے۔ جیسے سورہ صف کا عمود قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا، یہ قرآن حکیم میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسی سے در حقیقت ہمیں اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ان 4 اصطلاحات کی اہمیت ہے۔ ایک تو اس کی اہمیت یہ کہ یہ اساسی منہاج اتنا اہم ہے کہ فرض کیجئے قتال اور جہاد اور سارے مراحل تو آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اس بنیادی تربیت کو اور یہ جو اساسی منہاج ہے اس سے سکپ اوور کر گئے تو ساری محنتیں اور ساری کوششیں اور ساری قربانیاں اور چاہے لاکھوں کی جانیں چلی جائیں، وہ سارا نتیجہ نہیں نکلے گا، اور سب کا سب کم سے کم دنیا کی حد تک تو وہ بے نتیجہ اور لا حاصل رہے گا۔ اس کی ہمارے سامنے بڑی ہی روشن مثال اس وقت جو ہے تاحال کا جو معاملہ ہے کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے، کتنی لاکھوں جانیں گئی ہیں مسلمانوں کی، 10 لاکھ تو کہتے تھے اسی زمانے میں، ابھی اس کے بعد تو اضافہ دن بدن ہوتا چلا جا رہا، لیکن یہ کہ چونکہ نہ وہ دعوت اور نہ وہ تربیت کا مرحلہ طے ہوا تھا۔ ویسے بھی صورت کچھ یہ تھی کہ یہ صورتحال ان پر ٹھوس دی گئی، لیکن بہرحال چاہے وہ جبرن ہوئی ہے، چاہے وہ حالات کے تقاضے کے تحت ہوئی ہے، چاہے ان کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئی ہے، بہرحال وہ جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی اور اساسی منہاج نہ اس کے اوپر پورا نہ اترا جائے، نتائج جو ہے وہ نہیں نکل سکتے کہ جو پیش نظر ہے۔ تو ان کی اس اہمیت کو آپ سمجھیے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بطور تحدیث نعمت عرض کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ وہ جو آیہ مبارکہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس پر 24 صفحے کا ایک مضمون میرے اس کتابچے کے اندر موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ پر بھی میرا ایک مضمون انقلاب نبوی کا اساسی منہاج، بنیادی منہاج، بنیاد یہ ہے، باقی سب جہاد قتال اس کے اوپر ہوں گے، پیسیو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس اس کے بعد ہوں گے، اصل بنیاد یہ ہے۔ یہ بنیاد کچی ہو، کمزور ہو، مزمحل ہو تو ظاہر بات ہے کہ اوپر کی منزلیں جو ہیں وہ پھر اسی طرح شیکی رہیں گی، ان کی وہ حیثیت جو ہے استحکام ان میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے بھی الحمدللہ کہ وہ بہت جامع جو ہے تحریر کی شکل میں بھی موجود ہے۔ ان میں جو یہ 4 اصطلاحات آئی ہیں اور ریپیٹ ہوئی ہیں بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ، اس میں گویا کہ ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ ان الفاظ میں معانی کا کوئی سمندر جو ہے وہ موجود ہے، جو غالب کے میں نے بہت سے مواقع پر آپ کو وہ ایک مصرع اور ایک شعر جو ہے بارہا سنایا ہے کہ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے۔ دعویٰ ہے غالب کا کہ غالب کے تو ایک ایک لفظ کے نیچے ہمیں
پورے معانی کے میخانے ملے، معانی اور جو بھی اس کے اندر حکمتیں. اور ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. یہ نہ سمجھنا کہ ایسے ہی آ گیا، ضرورت شعری کے تحت آ گیا ہے، مجبوری کے تحت آ گیا ہے، بلکہ جو لفظ میرے شعر میں آئے گا سمجھ لینا کہ وہ گنجینہ معنی کا طلسم ہے، اس میں معانی کا جو ہے خزانہ مضمر ہے. تو میں جیسا کہ کہا کرتا ہوں، آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ غالب کے لیے تو یہ ادعا ہے، دعویٰ ہے، لیکن قرآن کے لیے یہ الفاظ جو غالب نے کہے شاید اتنے خوبصورت الفاظ کوئی اور موضوع نہ کر سکے کہ یہ جامع راست اگر آتا ہے 100% تو وہ قرآن پر آتا ہے کہ زیر ہر لفظ غالب چیدہ میں خانہ ہے. گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. اس لیے کہ غور کیجئے، نہ عربی زبان کا دامن جو ہے وہ تنگ ہے، عربی زبان بہت وسیع ہے، ووکیبلری کے اعتبار سے بہت وسیع زبان. دوسری طرف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی ووکیبلری کمزور نہیں ہے، اللہ کا علم کامل ہے، عربی زبان کے سارے ہی الفاظ اس کے علم میں ہیں. پھر بھی ریپیٹ کرنا، حالانکہ ریپیٹیشن ایک عام اصول کے طور پر انشاء کا عیب ہے، حسن نہیں ہے. بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو آپ، بار بار وہی الفاظ لا رہے ہو تو کوئی مضمون نگار جو ہے وہ در حقیقت عام اصول یہی ہے کہ انہی الفاظ کو ریپیٹ کرنا، یہ در حقیقت انشاء کا، کمپوزیشن کا یہ عیب شمار ہوگا، یہ حسن نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے قرآن مجید جس اسلوب میں لاتا ہے اس اسلوب میں نیا رنگ پیدا کر دیتا ہے، خالص ریپیٹیشن محسوس نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ بہرحال اس حد تک تو قابل غور مسئلہ ہے کہ بین ہی وہی الفاظ کیوں آ رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اصل میں اس میں ہمارے لیے یہ رہنمائی اور ہدایت ہے کہ فوکس کرو اپنے لینس کو، مائکروسکوپ کے لینس کو فوکس کرو، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی حکمت اور بڑی معرفت اور بڑی ہدایت اور بڑی رہنمائی مثمر ہے. اب ایک بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بعض حضرات کے علم میں اگر پہلی مرتبہ آ رہی ہوگی تو وہ شاید فوری طور پر اسے قبول نہ کریں. یہ چاروں اصطلاحات در حقیقت قرآن مجید ہی کے 4 حصے ہیں. ان میں سے 2 کے بارے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے مراد قرآن ہے. یتلو علیہم آیاتہ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، مراد ہے قرآن کی آیات پڑھ کے سنانا. یعلمہم الکتاب، تعلیم دیتا ہے انہیں کتاب کی، کسی شک کا اور کسی اختلاف کا امکان نہیں کہ مراد ہے قرآن کی تعلیم. 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہو. تزکیہ کیسے، اس سے قرآن کیسے مراد ہوگا، اور حکمت سے مراد قرآن کیسے ہوگی. خاص طور پہ تزکیہ چونکہ یہاں پر آیا ہے یزکیہم، یہ فعل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. باقی چیزیں جو ہے کتاب ایک اسم کے طور پر آیا، تعلیم کتاب ہے حضور کا فعل، لیکن کتاب اپنی جگہ پر ایک اسم کی حیثیت سے. اسی طرح الحکمہ یہ بھی ایک اسم کی حیثیت سے. لیکن یزکیہم جو ہے یہ تو در حقیقت ایک فعل کا تذکرہ ہے. لیکن یہ کہ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، جس پر مجھے پورا اطمینان ہے انشراح صدر کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں در حقیقت قرآن مجید کے 4 حصے ہیں. یتلو علیہم آیات ہی سے مراد ہے قرآن کا وہ حصہ جس میں دعوت ایمان دی گئی ہے. ایمان کے مباحث ہے، توحید کی بحث ہے، معاد کی بحث ہے، بعث بعد الموت کی بحث ہے، اس پر جو اشکالات پیش کیے جاتے تھے ان کا جواب ہے، شرک کی مذمت ہے، رسالت کا اس بات ہے، یا رسالت پر جو اعتراضات ہوتے تھے، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہے، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایمانیات کی دعوت مثبت انداز میں، اور اس پر جو بھی کوئی اعتراضات وارد ہوئے ان کے جواب، یہ قرآن کا اولین اور اہم ترین حصہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں، اور مکی قرآن جو ہے وہ 2/3 قرآن ہے، قرآن مجید کا 2/3 حصہ جو ہے مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس کا سب سے بڑا حصہ اسی مضمون پر مشتمل ہے. دوہرا کر مختلف اسلوب سے، مختلف انداز میں، مختلف کانٹیکسٹ میں، مختلف جو ہے سیاق و سباق میں وہی توحید، معاد، آخرت، رسالت اس کے مضامین. یزکیہم جو ہے اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ہی میں اخلاقیات، بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو تذکرہ ہے، اور یہ بھی ہر شخص جانتا ہے قرآن مجید کا طالب علم کہ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون یہی ہے. اس میں ابھی کوئی اوامر نواہی جو ہے شریعت کے، حلال حرام کا کوئی حکم تو نہیں آیا، بنیادی انسانی اخلاقیات.
وہ چیزیں کہ جو سب کے نزدیک مسلم. جھوٹ برائی ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ خلافی برائی ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا یہ اچھائی ہے. پڑوسی سے محبت کرنا، پڑوسی کی خدمت کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، بھوکے کو کھانا کھلانا. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ ساری ترتیب جو ہو رہی ہے یہ وہی مذمت ہو رہی ہے اخلاق رذیلہ کی، اور تعلیم دی جا رہی ہے اخلاق فاضلہ کی. تو یہ گویا کہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ ملحق ہے پہلی کے ساتھ. یہ دونوں چیزیں ہی ملتی ہیں تو پھر یہ در حقیقت مکی صورتوں کے مضامین بنتے ہیں. تیسرا حصہ قرآن کا وہ ہے جسے کہ تعلیم کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ ہے احکام. قرآن میں جو احکام شریعت آئے، اور یہ مدنی دور میں آئے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ ممنوع ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا، اس سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیا گیا، یہ حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہے ان سے تجاوز نہ کرو. فلا تقربوها، بلکہ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، ان کے قریب بھی مت جاؤ، مبادا یہ کہ تم پھر کہیں ان حدود سے تجاوز کر جاؤ. تو ذرا سا فاصلہ جو ہے برقرار رکھو، اللہ کی حدود میں آخری حدود تک نہ پہنچ جاؤ. یہ سارے احکام جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی شرعی حکم آتا ہے وہ کتب علیکم. اس کے کچھ اور بھی شواہد میں بعد میں پیش کروں گا، ابھی میں اس کو اصولی اعتبار سے بیان کر رہا ہوں. اور آخری چیز ہے حکمت. یہ در حقیقت قرآن مجید ہی کا انٹیگرل پارٹ ہے. جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ ہے وہ تعلیمات کہ جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے از قسم حکمت. تو در حقیقت حکمت بھی قرآن مجید کا انٹیگرل پارٹ ہے. اس میں جو ایک رائے ہمارے ہاں پیش کی، اور چونکہ وہ بڑی عظیم شخصیت نے پیش کی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد حدیث لی یا سنت لی. تو میرے نزدیک یہ بات اصلاً غلط نہیں، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے یہ چاروں اجزاء جو ہیں، ان چاروں کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گی. آپ کو معلوم ہے اللہ کے احکام جو آتے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان کی مزید شرح و بسط جو ہے، تفصیل جو ہے، تشریح آپ کو حدیث میں ملے گی. اخلاق فاضلہ کا بیان جو ہے وہ آپ کو حدیث میں ملے گا. سل من قطعک واعف من حرمک واعف عمن ظلمک. جو تم سے کٹے اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو، اور جو تمہیں محروم رکھے اسے دو. اب یہ اخلاق فاضلہ کی بلندی ہے. تو یہ تمام چیزیں حدیث میں بھی ہیں. تو گویا کہ حدیث کو تو اصل میں ماننا چاہیے، یا سنت کو ماننا چاہیے کہ وہ پورے قرآن کی تشریح ہے. اس سب کی جو ہے ہمیں اس کے بارے میں مزید تفصیل مل جاتی ہے. اس کو قرآن کے کسی ایک حصے سے یا قرآن سے علیحدہ کر کے اس کو کسی اس کے جز ہی کے حوالے سے اس کو صرف محدود کر دینا میرے نزدیک یہ درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ در حقیقت یہ چاروں چیزیں ایک ہی قرآن کے اجزاء ہیں، اس کے چار حصے ہیں، اور ترتیب یہی ہے جو کہ قرآن مجید میں نزول کے اعتبار سے آئی. چنانچہ سورہ بقرہ کے ضمن میں خاص طور پر دورہ ترجمہ قرآن کے دوران آپ کو یاد ہوگا، بہت سے حضرات کو جو شریک رہے ہیں، سورہ بقرہ میں پھر آیات حکمت جو آتی ہیں، جن کو میں نے مثال دی تھی کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہے لیکن اس میں بڑے بڑے پھول بنے ہوئے. اب لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی آخر الآیہ. یہ اتنی عظیم آیت جو ہے حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ بڑے بڑے پھول پھر جو ہے وہ احکام کا جہاں سلسلہ چل رہا ہے، تانا بانا احکام کا ہے، لیکن درمیان میں یہ پھول جو بنے ہوئے ہیں. آیت الکرسی ذرا اندازہ کیجئے، حالانکہ توحید کی بحث تو سورہ آپ کو قرآن مجید کی مکی صورتوں میں کتنی تفصیل سے آ چکی ہے، لیکن ایک عظیم پھول ہے وہ آیت الکرسی، جس کو کہ حضور نے خود کہا ہے قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے، اور وہ توحید کے موضوع پر جامع ترین. تو یہ گویا کہ وہ ہے کہ خلاصے نکال کر ہر شے کا، جیسے آپ کہتے ہیں کسی شے کا عطر، ایسنس اس کا نکال لینا، یہ ہے در حقیقت وہ حصہ کہ جو آپ کو مدنی صورتوں میں ملتا ہے. اسی اعتبار سے سورہ حدید جب ہم پڑھیں گے، حکمت خداوندی اور جو قرآنی فلسفہ ہے اس کی چوٹی ہے پہلی 6 آیات جو ہے سورہ حدید کی. اور اللہ کے اسماء ان کے حوالے سے معرفت ہماری ساری کی ساری اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے.
ان کا سب سے بڑا گلدستہ وہ بھی مدنی صورت میں آ رہا ہے سورہ حشر میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 16-17 اسماء جو ہیں 3 آیتوں میں جمع کر دیے گئے۔ تو در حقیقت تلاوت آیات اس سے بھی مراد قرآن، تزکیہ اس سے بھی مراد قرآن، اس لیے کہ نفس کی بیماریوں کا علاج ہی قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ میں شفا بن کر نازل ہوا ہوں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے موعظت، واعظ اور نصیحت بھی آ گئی ہے، اور تمہارے سینوں میں جو روگ ہیں ان کی شفا آ گئی ہے۔ تو در حقیقت تزکیہ نفس سے مراد اور کیا ہے؟ سینے کے اندر کے روگ دور کرنا، اندر کی بیماریاں جو ہیں، جو امراض نفسانی ہیں، ان سے انسان جو ہے نجات پائے، تو وہی تزکیہ ہے۔ اور اس کے لیے شفا، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ کیمیا بن کر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ تو تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ در حقیقت چاروں قرآن مجید ہی کی تعلیمات کے 4 حصے ہیں، اور یہی ترتیب ہے نزول کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم کے اندر کہ مکی صورتوں میں تلاوت آیات اور تزکیہ، اور مدنی صورتوں میں تعلیم الکتاب اور حکمہ۔ ان چیزوں کو اگر اس حد سے سامنے رکھیں گے تو اس آیت کی عظمت اور نمایاں ہو کر سامنے آئے گی۔ ابھی اس آیت مبارکہ پر ہماری گفتگو جو ہے وہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ نامکمل ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کل ہم اس پر مزید گفتگو جو ہے کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔